دوستوں آج ہم جانیں گے اس ویڈیو میں درود پڑھنے کی فضیلت، اس کے کیا کیا مسائل ہیں۔ ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں دوستوں، تو ویڈیو میں بنے رہیں اینڈ تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو درود شریف کے کچھ فضائل اور درود شریف کے بارے میں کچھ اہم اور ضروری باتیں بتانے جا رہا ہوں۔ اس کلپ کو دھیان سے سنیے گا، غور سے سنیے گا۔ اس کلپ کو دیکھنے کے بعد درود شریف کی اہمیت اور درود شریف کی فضیلت آپ لوگوں کو پتہ چلے گی۔ درود شریف کے کتنے فائدے ہیں اور کتنے سارے فضائل ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ تو قیامت کے دن حضور کا قرب اگر ہم چاہتے ہیں، حضور کے قریب اگر ہم جگہ پانا چاہتے ہیں کہ حضور کا ساتھ ہمیں نصیب ہو جائے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو کثرت سے درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ تو ہمیں درود شریف پڑھنے کی عادت بنانا چاہیے۔ دوسری حدیث آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، درود شریف کی کثرت دنیا اور آخرت کے سارے فکروں کی نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اگر کوئی پرابلم ہے، کوئی ٹینشن ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی آفت ہے، کوئی بھی الجھن آپ کے مائنڈ میں چل رہی ہے، آپ کی لائف میں چل رہی ہے، کثرت سے درود شریف پڑھیے۔ حضور کا ارشاد ہے کہ درود شریف کی کثرت جو ہے نا، وہ انسان کو پرابلم سے، مشکلوں سے نکالتی ہے۔ تیسری حدیث سنیے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اللہ اس پر 10 دفعہ رحمت نازل فرمائے گا۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے گھر پہ داخل ہو، اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہو۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمتیں ہم پہ نازل ہو، تو ہم درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں۔ جو ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ پڑھنے والے پر 10 دفعہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جمعے کے دن جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے جمعے کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجا، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا جس نور کو اگر ساری مخلوق کے درمیان تقسیم کر دیا جائے تو ان سب کو کافی ہو جائے۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے، اتنا شاندار نور ہم کو ملے گا جو شخص جمعے کے دن مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف بھیجے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا۔ آئیے ایک اور حدیث سنتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ درود شریف کی برکت سے انسان جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، درود شریف کی کثرت گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، درود شریف کی کثرت سے اللہ تعالیٰ بندے کے کاموں کا محافظ بن جاتا ہے۔ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے، تو درود شریف پڑھیں۔ دکان پر بیٹھے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، ہے نا، اور کوئی بھی کام جو بھی ہم کر رہے ہیں تو درود شریف خوب پڑھیں تو اللہ تعالیٰ، جو شخص درود شریف کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کا محافظ بن جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس کو قرب ہوگا جو مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ کی 70 رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور فرشتے اس کے لیے 70 بار دعا کرتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، فرشتے آپ کے لیے دعا کریں، پڑھیے گا درود شریف۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس مجلس میں مجھ پر درود بھیجا جاتا ہے، اس مجلس سے ایک ایسی پاکیزہ خوشبو اٹھتی ہے کہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جاتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں کہ یہ وہ مجلس ہے جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا گیا۔ کبھی ہماری پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بات چیت ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لی، سارے لوگ کہتے ہیں بھائی چلو بھائی سب لوگ درود شریف پڑھ لو۔ سارے گھر کے لوگوں نے بیٹھ کر درود شریف پڑھا، تو اس مجلس میں درود شریف پڑھنے کی برکت سے جو خوشبو پھوٹتی ہے نا، وہ فرشتوں کو بھی محسوس ہوتی ہے، اور فرشتے باتیں کرتے ہیں کہ بھئی یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے، اس گھر میں لوگ بیٹھ کر مجلس میں جو ہے درود شریف پڑھ لیں۔ تو درود شریف پڑھنا چاہیے ہمیں۔ مجلس اگر ہماری ہو رہی ہے، بیٹھ کر ہم میٹنگ کر رہے ہیں، درود شریف پڑھیں ایک بار، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور حدیث سنیے گا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد، اس کے باپ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک اور حدیث سنیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود بھیجنا پل صراط پر گزرنے کے وقت نور ہے، اور جو شخص جمعے کے دن 80 دفعہ مجھ پر درود شریف پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنی فضیلت کی بات ہے، 80 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھا گیا، قیامت کے دن وہ مجلس ان لوگوں کے حق میں باعث حسرت ہوگی۔ اس لیے ہمیں اپنی مجلس، اپنی میٹنگ کی شروعات درود شریف سے کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر روز 100 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کی 100 ضرورت پوری کی جائیں گی، جن میں سے 30 دنیا کی اور باقی آخرت میں پوری کی جائیں گی۔ کتنی فضیلت کی بات ہے نا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو امتی دل کے اخلاص کے ساتھ، خلوص دل کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار درود بھیجے گا، اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا، اس کے 10 درجات بلند ہوں گے اور 10 برائیاں مٹا دی جائیں گی۔ اللہ اکبر، کتنی فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ عرش پر لکھا ہوا ہے کہ جو میرا مشتاق ہوگا تو میں اس پر رحم کروں گا، اور جو مجھ سے سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا، اور جو مجھ سے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے واسطے سے قرب چاہے گا تو میں اس کے گناہ بخش دوں گا، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ اللہ اکبر، عرش کا سایہ اگر پانا ہے تو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیں۔ یہ وہ ساری حدیثیں ہیں جو جمع کی گئی ہیں درود شریف کے متعلق، وہ ساری حدیثیں میں آپ لوگوں کو آج سنا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر درود پڑھے اور وہ قبول ہو جائے تو 80 سال کے گناہ اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر میری قبر کے پاس درود پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں، اور جو مجھ سے فاصلے پر درود پڑھتا ہے وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے، یعنی فرشتوں کے ذریعے۔ تو حضور کے روضہ اطہر پر اگر ہم لوگوں کو جانے کا موقع نصیب ہو جائے، اللہ سب کو موقع عنایت فرمائے، تو حضور اس سلام کو، اس درود کو خود سنتے ہیں۔ اور جو درود شریف حضور سے دور پڑھا جاتا ہے نا، جیسے ہم انڈیا میں بیٹھ کے اگر حضور کے لیے درود شریف پڑھ لیں تو فرشتے اس درود کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس درود کو لے کر مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم حضور کی خدمت میں کوئی درود پڑھ رہے ہیں، ہم جیسے گنہگار، ہم جیسے نالائقوں کا درود حضور کی خدمت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کثرت کرو مجھ پر درود بھیجنے کی، یقیناً وہ پاکیزگی ہے واسطے تمہارے، یعنی درود بھیجنے کی وجہ سے گناہوں سے پاکی اور ہر طرح کی ظاہری اور باطنی، جانی اور مالی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے درود پڑھنے کی وجہ سے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، جب کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ میری روح لوٹا دیتے ہیں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی، کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت کے روز تم کو پیاس نہ لگے؟ عرض کیا گیا ہاں۔ ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے بہت سے فرشتے اسی کام کے لیے ہیں کہ سیاحت کرتے رہتے ہیں، اور جو شخص میری امت میں سلام بھیجتا ہے اس کو میرے پاس پہنچاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں جبرائیل سے ملا، انہوں نے مجھ کو خوشخبری سنائی کہ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت بھیجوں گا، اور جو شخص آپ پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ میں نے یہ سن کر سجدہ شکر ادا کیا۔ یہ حضور کا ارشاد ہے۔ ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو شخص صبح کے وقت مجھ پر 10 بار درود بھیجے اور پھر شام کے وقت بھی 10 بار درود بھیجے، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، جو شخص درود بھیجے مجھ پر کسی کتاب میں
تو ہمیشہ فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم لوگ جو کتابیں وغیرہ پڑھتے ہیں نا، تو کتاب لکھنے والے نے وہ درود شریف جب لکھا ہے اس کو یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ ارشاد فرمایا حضور نے، جو آدمی مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ اب اختیار ہے، چاہے وہ کم درود بھیجے چاہے تو وہ زیادہ بھیجے، جب تک وہ درود پڑھتا رہے گا فرشتے اس کے لیے رحمت کی اور مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں گے۔ فضیلت حاصل ہوگی درود شریف پڑھنے والے کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، میں مومن کب ہوں گا؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب تو اللہ کو دوست رکھے۔ پھر عرض کیا گیا کہ میں اس کے رسول کو محبوب کس طرح رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو اس کے طریقے کی پیروی کرے اور اس کی سنت پر عمل کرے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور کو اگر ہم محبوب رکھنا چاہتے ہیں، حضور سے محبت کرنا چاہتے ہیں، تو حضور کے طریقے کو فالو کرنا پڑے گا۔ یہ حضور نے خود فرمایا ہے۔ اور اس کی محبت کے ساتھ محبت رکھے، یعنی حضور کو جو چیزیں پسند ہیں ان چیزوں کو ہم پسند کریں، اور اس کے بغض کے ساتھ بغض رکھے۔ حضور کو جن چیزوں سے نفرت ہے ان چیزوں سے ہم نفرت کریں، اور اس کی دوستی کے ساتھ دوستی رکھے اور اس کی دشمنی کے ساتھ دشمنی رکھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ درود شریف پڑھے نہ مرے گا جب تک کہ اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی فضیلت ہے۔ ارشاد فرمایا حضور نے، قیامت کی ہولناکی اور خطرات سے وہ شخص زیادہ نجات پائے گا جو دنیا میں مجھ پر درود زیادہ بھیجتا ہوگا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر درود شریف نہیں پڑھتا وہ بڑا بخیل ہے، وہ بڑا کنجوس ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکی رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی جب تک کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھوں۔ کوئی بھی دعا جو درود کے بغیر مانگی جاتی ہے وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں لٹکی رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمام دعائیں رکی رہتی ہیں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر درود نہ پڑھوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا، اس کا پاؤں سو گیا۔ آپ نے فرمایا جو شخص تجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہو اس کا نام لے۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا، اسی وقت جو سن پن تھا اس کے پیر کا وہ ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں کثرت سے مجھ پر درود سلام بھیجتا ہوگا۔ یہ میں حدیثیں آپ کو جلدی اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر ایک حدیث کو میں نے تھوڑا بھی ڈیفائن کیا تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا، اسی لیے میں یہ حدیثیں درود شریف کی فضیلت سے ریلیٹڈ آپ کو سنا رہا ہوں تاکہ درود شریف کی اہمیت اور قدر ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھ سکے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ مجھ پر درود بھیجو، وہ چیز یاد آ جائے گی۔ کوئی چیز آپ کو یاد نہیں آ رہی ہے، درود شریف پڑھیں آپ، درود شریف پڑھیں گے وہ چیز یاد آ جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ میں نے خواب میں اپنے گھر میں 3 چاند گرتے ہوئے دیکھے، تو میں نے اپنا خواب اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ عائشہ ضرور بے ضرور تیرے گھر میں 3 حضرات دفن ہوں گے، وہ زمین والوں میں سب سے افضل ہوں گے۔ پس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے اور آپ کو میرے گھر میں دفن کیا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ آپ کے 3 چاند میں سے ایک ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہتر ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں اور میری بہنوں، یہ درود شریف کے کچھ فضائل تھے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیے۔ اس کلپ کو آپ سب کے ساتھ دیکھیں، سب کو شیئر کریں تاکہ درود شریف کی یہ فضیلت ہر مسلمان کو پتہ چل سکے، اور یہ پیاری پیاری حدیثیں جن کے ذریعے ہم اپنی روزانے کی پرابلم بھی سالو کر سکتے ہیں، سب کو معلوم ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔